أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آج کہنے کو کچھ نہیں ہے. آپ کا شکریہ ادا کیا جائے. آپ نے عزاداری کی ہے. شکریہ وہ ادا کرے جس نے چکیاں پیس کے پالا تھا. شکریہ وہ اللہ کا رسول کرے جو حسین کے گلے کے بوسے لیتے. شکریہ وہ بہن ادا کرے جس کے لیے بوسہ دینے کے لیے کٹا ہوا گلا تھا. اے عزاداران مظلوم کربلا، آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ وقت کون سا ہے. ابھی حسین اپنے 6 ماہ کی قربانی دی. حسین کی مظلومیت بہت عجیب ہے. سنو گے؟ ایک مظلومیت یہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو ایک منحوس آواز آئی. عمر سعد نے کہا کہ ایک تیر پہلے والا مجھے دو، گواہی دینا کہ یہ تیر پہلے چلایا ہے. اور جملہ یہ تھا، عمر سعد نے اپنے لشکر سے کہا یا خیل اللہ ارکبی ابشری بالجنہ. اے فوج خدا، میں تمہیں جنت کی بشارت دینا چاہتا ہوں. ارے سردار جنت کو قتل کرنے کے لیے تم کس جنت کی؟ بہت مشکل ہے. عزادارو، پیغمبر نے فرمایا تھا، یہ سب کے لیے فرمایا تھا، احب اللہ من احب حسینا. خدا اس سے محبت کرے گا جو حسین سے محبت کرے گا. لیکن آج حسین یہ آواز دے رہا ہے، حل من ناصر ینصر، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. یا رسول اللہ، دیکھیے کہ یہ امت کیسے حسین سے محبت کر رہی. عزادارو، ایک مرحلہ اور بھی ہے. جب مولا حسین آئے نا مارکہ کربلا کے لیے، تو مخاطبین اشقیاء سے کہا تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو نا میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں؟ ہاں جانتے ہیں. جانتے ہو نا میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں؟ کہنے لگے جانتے ہیں. کہا پھر مجھ پہ کیوں قتل کرنے کے در پہ ہو؟ سنو گے مظلومیت حسین. کہا نقاتل لعبیک، ہم علی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. ایک دفعہ نجف کی طرف نگاہ کی، حسین نے رونا شروع کیا. اللہ اکبر. بس مختصر کرتا ہوں. جب ساری قربانیاں دے چکے تو قیامت کا منظر ہے حسین کا خیموں سے وداع. عزیزو، حسین گئے خیموں میں ایک ایک کو وداع کرنے کے لیے. سلام کیا بیویوں کو، کہا تم پر سلام ہو کہ تم نے اپنے جان نثاروں کو میری راہ میں قربان کیا. لیکن ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جب حسین نکلنا چاہتے ہیں، مقاتل نے لکھا ہے یہ پردہ بار بار اٹھتا تھا. لگتا ہے بیویوں کے لیے بڑا مشکل تھا حسین کو رخصت کرنا، اس لیے کہ جانتی تھی کہ یہ اب واپس آنے والے نہیں ہیں. جب حسین جانے لگے تو منظر یہ ہے کہ
مولا حسین نے اپنی بہن سے کہا اختی یا زینب ایتینی بثوب عتیق، بہن زینب ایک پھٹا ہوا کپڑا میرے لیے لے آؤ۔ ماں زہرا نے جاتے ہوئے 2 کفن دیے تھے جو جنت سے آئے تھے، ایک بابا علی کے لیے، ایک بھائی حسن کے لیے۔ رو کے پوچھا اماں زہرا میرے بھائی حسین کے لیے کفن نہیں ہے؟ فرمایا اس کو کفن کی ضرورت۔ حسین نے وہ پھٹا ہوا کرتا پہنا، نہیں کرتا پرانا تھا، حسین نے اس کو پھاڑا تاکہ دشمن اس پہ نگاہ نہ کرے۔ حسین، اللہ اکبر، منظر عجیب تھا۔ بہن بھائی بہت روئے۔ جب جانے لگے نا امام، خیموں سے باہر نکلنے لگے، مقاتل نے جملہ لکھا ہے، بی بی زینب نے کہا مہلن مہلن یا ابن الزہرا، اے فرزند زہرا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ حسین نے کہا بات ہے؟ کہا بھیا حسین ماں کی آخری وصیت پورا کرنا چاہتی۔ کہا حسین میرے سامنے بیٹھو۔ سامنے بیٹھ گئے۔ بی بی نے بندے قمیض کے بٹن کھولے، کھولنے کے بعد حسین کے گلے کے بوسے لینے شروع کیے۔ کہا ماں نے کہا تھا جب بھائی آخری رخصت کے لیے آئے تو میری طرف سے اللہ ابھی منزل باقی ہے، تھوڑا سا آمادہ رہیں، تھوڑے سے مصائب اور، اگرچہ سارے پڑھنا مشکل ہے۔ مہلن مہلن یا ابن الزہرا، حسین کے بہت سے لیے۔ اس کے بعد پتہ ہے حسین نے کیا کیا؟ کہا بہن زینب ذرا اپنے بازوؤں سے ذرا پردہ ہٹاؤ۔ حسین نے بہن کے بازوؤں کا بوسہ لیا، کہا یہ بابا علی کی وصیت تھی۔ ارے اب حسین نکلے خیموں سے، راہوار پہ سوار ہوئے۔ راہوار سے کہا اے راہوار بس آخری زحمت دے رہا ہوں، چلو میدان کربلا کی طرف۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ جب کہا تو راہوار ہلتا نہیں ہے۔ مولا نے دیکھا کہ اس ذوالجناح کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ ذوالجناح نے سر جھکا دیا۔ جو مولا حسین نے دیکھا چھوٹی سی بچی ہے، ذوالجناح کے پاؤں کو تھامے ہوئے رو رہی ہے۔ حسین نیچے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا۔ جملہ سنو گے کیا کہا؟ اے بیٹا سکینہ لا تحرقی بدمعک قلبی، اپنے آنسوؤں سے میرے دل کو آگ مت لگاؤ۔ اور ایک جملہ اور تھا، او میرا لال میرے مرنے کے بعد رو لینا۔ ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا مولا اس بچی کو آپ کے جانے کے بعد کسی نے رونے نہیں دیا، رونا چاہتی تھی تو تماچے تھے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اب حسین گئے ہیں میدان میں، نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں جانب دیکھتے ہیں کبھی بائیں جانب دیکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اے مسلم بن عقیل، اے عباس، اے علی اکبر، اے میرے شیرو، آؤ دیکھو میری جنگ میں کیسے لڑ رہا ہوں۔ ارے میں تمہیں بلاتا ہوں، کیوں میری آواز پہ لبیک نہیں کہتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں کہ تم کیسے میری آواز پہ لبیک کہو گے۔ اللہ اکبر۔ اب جنگ کا منظر عجیب تھا۔ حسین نے میمنہ و میسرہ گتار و مار کیا۔ جب فوج بہت دور جا چکی، تلوار زمین پہ رکھے، شریعہ فرات کی طرف ایک دفعہ نگاہ کی، او بھیا عباس دیکھو، بوڑھے باپ کی جنگ،
اللہ اکبر، جنگ کو میں مختصر کر رہا ہوں۔ اب حسین لڑتے ہوئے جب واپس آئے تو غیب سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ آواز آنا تھی۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور اس کے بعد فرمایا، لو کان یہ اگر دین محمد نہیں بچتا میرے قتل کے بغیر، فیا سیوف خذینی، آؤ تلوارو حسین پہ ٹوٹ پڑو۔ حسین پہ اب لوگوں نے حملہ کرنا شروع کیا۔ بس 3 تیروں کا ذکر کروں گا۔ مقاتل نے لکھا ہے، ایک تیر حسین کے تحت الحنک پہ آگے لگا، ایک گلے کے نیچے تھا، ارے تیسرا تیر قلب حسین پہ تھا۔ اب حسین اس کو نکالنے کے لیے جھکے، ہاتھوں سے تیر کو نکالا، یا علی۔ اتنے میں ایک شخص نے پتھر اٹھایا حسین کی پیشانی میں۔ کربلا کے روز، عاشورہ کے روز 2 چیزیں آسمان سے آئی تھی اور 2 چیزیں زمین سے اوپر بلند ہوئیں۔ پتہ ہے کون کون آیا تھا؟ ایک جبرائیل آئے تھے اور ایک پیغمبر آئے تھے۔ روایت یہ کہتی ہے پیغمبر جب آئے تو بال کھلے ہوئے تھے، ماتم کر رہا تھا رسول، اور زمین سے بلند ہونے والی چیزیں 2 تھی۔ ایک جبرائیل خون شیشی میں لے گیا اور دوسرا وہ سر تھا جو زمین سے نیزے کی طرف بلند ہوا۔ بس عزادارو، حسین کی جنگ کا عالم یہ تھا کہ اب تیر آ رہے تھے، کبھی حسین دائیں جانب پلٹتے ہیں، کبھی بائیں جانب۔ ارے یہ راہوار وفادار جب دیکھا میرا سوار پلٹ کے کبھی دائیں، یہ بھی اسی طرح پلٹتا ہے دائیں جانب اور اس طرح بائیں جانب، یہاں تک کہ حسین زین سے زمین پہ آئے۔ ارے منظر سنو گے اس کے بعد، منظر یہ تھا، ٹلہ زینبیہ پہ دیکھ رہی تھی، ارے شمر سینہ حسین پہ تھا۔ منظر سنو گے، میری طرف نگاہ کرو، اب حسین کے سینے پہ شمر ہے، حسین کے چوٹیوں پہ شمر نے ہاتھ ڈالا، ارے زنجر کو حسین کے گردن کے پیچھے اب ضربیں لگنا شروع ہوئی۔ زہرا کی بیٹی دیکھ رہی تھی، کہنے لگی عمر ساتھ۔ اب بس ہمت نہیں ہے۔ ایک سر نیزے پہ بلند ہوا جب حسین قتل ہو گئے تو یہ ذوالجناح نے کیا کیا عزادارو؟ کسی نے کہا ہے ذوالجناح کو پکڑو، یہ رسول اللہ کا ذوالجناح ہے۔ ارے ذوالجناح کی اتنی احترام، لیکن جس کو رسول اللہ نے لعاب دہن دے کے پالا تھا، اللہ اکبر، اس ذوالجناح نے جنگ کی ظالموں سے۔ اس کے بعد اس ذوالجناح نے عجیب کام کیا۔ مولا امام زمانہ نے زیارت نائیہ میں اس ذوالجناح کی کیفیت بیان کی ہے۔ سنو گے اس وفادار نے کیا کیا؟ اپنے ماتھے کو حسین کے خون میں رنگین کیا، اس کے بعد خیموں کی طرف دوڑنے لگا اور یہ جملے کہہ رہا تھا، الظلیمہ
الظلیم، ارے ظلم ہو گیا، امت نے حسین کو قتل کر دیا، ارے زمین کربلا پہ حسین قتل کر دیے گئے، ارے خیموں کے قریب پہنچا، جو سب سے پہلے خیموں کے دروازے پہ آئی وہ حسین کی چھوٹی سی بچی تھی، بس ایک سوال کیا، کوئی سوال نہیں کیا، سوال یہ تھا یا جوادو حل سقیا بھی ام قتلت شانا، ارے ذوالجنا بتاؤ میرا بابا اس کو پانی ملا یا پیاسا قتل کر۔ بس عزادارو آخری جملے، مولا امام زمانہ جب آئیں گے نا اپنا تعارف کروائیں گے، خدا جانے جب مولا زمانے کا امام نوحہ پڑھے گا آپ کی حالت غیر ہے، مجھے سن کے گریہ کر رہے ہو، ذاکر علماء کو سن کے گریہ کرتے ہو، جب روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہے گا دنیا والو، ارے مولا یہ کہے گا لا یا اہل العالم، اے دنیا والو سنو میں کون ہوں، ارے میں اس کا بیٹا ہوں جس کو پیاسا کربلا میں ذبح کر دیا گیا۔ ارے زیارت پڑھتے ہیں سب لوگ، شخصیت کی زیارت پڑھتے ہو نا، کہتے ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہتے ہو السلام علیکہ یا امیر المومنین، تیرے مولا نے امام حسین کی زیارت نہیں پڑھی، بدن کے اعضاء کی زیارت پڑھی ہے۔ سنو گے کیا زیارت ہے؟ سلام اس داڑھی پہ جس کا خون سے رنگین کیا گیا، ارے سلام ہو ان رخساروں پہ جو مٹی سے آلودہ تھے، ارے سلام ہو اس شارگ پہ جو پیچھے سے کاٹی گئی، ارے سلام ہو ان دانتوں پہ جن پہ چھڑی چلائی، سلام ہو اس حسین پر کہ مخدرات عصمت اپنا سر پیٹ رہی تھی، آئی میدان کربلا میں مدینہ کی طرف سے آ دیکھ کے کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ دیکھو یہ آپ کا حسین ہے، ارے جس کو یا حسین